دبئی کی سڑکوں پر اس بھیڑیے کے مقابل بھاگتے وہ ڈرپوک گیدڑ اپنی موت کو اس کی سرخ آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ گہری کالی رات میں دبئی کی سڑکوں پر اس شیطان کی دھاڑیں اور اس سے جان بچا کر بھاگتے ان کتوں کی چیخیں ایک عجیب اور دہشت ناک منظر نمایاں کر رہی تھی۔ احمد جہانگیر کے ٹھکانے تک پہنچنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ عثمان بے کی احتیاطی تدابیر بس اس تک ہی محدود تھیں۔ سلطان کے لیے احتیاط اب بہت پیچھے رہ چکی تھی۔ وہ تمام کام جو کسی بھی قسم کی احتیاط سے کوسوں دور تھے، وہ پہلی فرصت میں کرنا سلطان کی پہچان تھی۔ اپنا حلیہ بدلے وہ عجیب سا گیٹ اپ کیے ایک خاص اور خفیہ جگہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر سفید رنگ اور لبوں کے گرد سرخ رنگ کی لکیر جو لبوں کے اطراف کانوں سے ذرا فاصلے تک لگائی گئی تھی، آنکھوں کے گرد کالے رنگ کے دائرے، اس میک اپ میں وہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر ہڈ پہنے وہ مطلوبہ جگہ آن پہنچا تھا۔ احمد جہانگیر کا ایک اور ٹھکانہ وہ اکیلا آدمی بری طرح تباہ کر چکا تھا۔ وہاں موجود وہ 4 آدمی اس کی وحشت کے ہتھے چڑھ چکے تھے، جس سے بدترین اور کچھ نہ تھا۔ اپنا خون سے لت پت وجود لیے وہ دیوار سے لگا بیٹھا گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بلند ہوئی، اس کی آنکھیں کھلیں۔ سلطان نے جیب سے موبائل نکالتے کان سے لگایا۔ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے الفاظ سے اس کی نیم کھلی آنکھیں مزید کھل گئی تھیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک طرف پھینکتا وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اپنا حلیہ نظر انداز کرتا وہ ایئرپورٹ تک پہنچا تھا۔ اپنے سامنے اس خوفناک انسان کو دیکھتے وہاں موجود گارڈز اس کی طرف لپکے تھے۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا۔ وہ ان کی گرفت سے نکل رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے جانے دو، مجھے اس کے پاس جانا ہے، وہ بمشکل بول رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس کی آواز بلند ہوئی تو وہاں موجود اس کا خاص آدمی موقع پر آن پہنچا تھا۔ سلطان کو ان کی گرفت سے آزاد کراتا وہ ہٹا ہی تھا کہ وہ بے قابو انسان دوڑتا ہوا انٹرنس کی طرف بڑھا۔ کچھ آدمی اس کے پیچھے لپکے تھے، مگر انہیں روک لیا گیا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتے تھے، اس کا سفر لمبا تھا، مگر گزرتا ہر گھنٹے اس کی کشمکش میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر وہاں سے اڑ کر اپنی زندگی کے پاس آ پہنچے۔ مگر اب اسے انتظار کرنا تھا، اور سلطان کو زندگی میں پہلی بار انتظار سے کوفت ہوئی تھی۔ اسے چڑ ہوئی تھی۔ انقرہ ایئرپورٹ سے نکل کر وہ پیدل بھاگا تھا، مگر وہ رستہ نہ جانے کیوں ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سفر حد سے زیادہ ہی لمبا ہو چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے سلطان کے پاؤں تھک چکے تھے۔ وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا، مگر یہ ظاہری تکلیف باطنی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ عثمان بے تک اطلاع پہنچ چکی تھی۔ لمبی اور رش سے بھرپور سڑکوں پر وہ مضبوط آدمی بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ خالی اور کھوکھلا انسان اپنی زندگی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی سانسیں بحال کرنے جا رہا تھا۔ وہ اپنی بینائی واپس پانے جا رہا تھا۔ اس کا بڑھتا ہر قدم اپنی روشنی تک رسائی حاصل کر رہا تھا۔ انقرہ کی سڑکوں پر وہ پاگل سا آدمی اپنی مطلوبہ جگہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک گلی مڑتے ہی وہ سامنے سے آتی گاڑی کو نظر انداز کرتا ایک دم ہی اس سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بھاگنے کی سپیڈ زیادہ تھی۔
جبکہ گاڑی کی رفتار آہستہ تھی، مگر وہ ٹکراتے ہی اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا کچھ فاصلے پر جا گرا۔ گاڑی ایک دم ہی رکی، مگر وہ مضبوط شخص اپنا آپ سنبھالتا اٹھا اور اپنی منزل کی طرف بھاگا۔ اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد ہو چکے تھے، مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ ان مضبوط پاؤں سے نکلتا خون سڑکوں پر اپنے نشانات چھوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ ور دوڑ رہا تھا۔ ترکی کے بے رحم بادشاہ کے قدم ان قدیم سڑکوں پر ثبت ہو چکے تھے، جو اس کے بے لوث عشق کے چشمدید گواہ تھے۔ آخر کو مطلوبہ بلڈنگ میں داخل ہوتا، پارکنگ گیراج سے گزرتا، وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے سامنے نمودار ہونے والا شخص اسے اس کے قدم روکنے پر مجبور کر گیا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی سلطان کے حواس بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ جتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا، اتنی ہی تیزی سے اس سے جا ٹکرایا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص زمین بوس ہوا ہی تھا کہ سلطان نے اسے گریبان سے جکڑتے اپنے مضبوط بازوؤں سے آشنا کروایا تھا۔ سلطان، مجھے میری بیٹی مل گئی۔ خاموش، وہ دھاڑا۔ اپنی گندی زبان سے اسے مت پکار، نیچ انسان۔ مقابل آدمی پر پرسکون سا تھا۔ آج وہ سلطان کے غضب سے ڈر نہیں رہا تھا، وہ اس سے خوف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میری ہے وہ۔ سلطان نے اسے اٹھاتے دیوار میں دھنسا دیا تھا اور اپنی جیب سے ریوالور نکالتے اس کی کن پٹی پر تانا۔ وہ مسکرا دیا۔ ابراہیم کی آنکھیں بند ہوئیں تو سلطان نے اسے دیکھتے اپنے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے کیے۔ وہ اسے مار کیسے سکتا تھا؟ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، آخر کو تھا تو اس کا باپ ہی۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی ہی تھی کہ ابراہیم کی آنکھیں کھلیں۔ مار دو مجھے سلطان، خدا کے لیے مجھے مار ڈالو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس تک میری پہچان پہنچے، وہ جانے کہ وہ رکا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ۔ سلطان نے اسے آزاد کیا اور وہ فاصلے پر ہوا تو ابراہیم اس کے قدموں میں جا گرا۔ سلطان، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے مار ڈالو۔ اسے نظر انداز کرتا وہ ایک قدم بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنے قدموں پر گرفت محسوس ہوئی، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ بڑھا ہی تھا کہ ابراہیم نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین کے اپنی کن پٹی پر تانا اور سلطان کے مڑنے سے پہلے ہی فائر کی آواز بلند ہوئی اور وہ تیز ترین بلٹ اس کی کن پٹی کے ایک طرف سے ہوتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی۔ خون کا فوارہ ایک دم ہی نمودار ہوا اور زمین پر پھیل چکا تھا۔ وہ مضبوط سا آدمی دھڑام سے زمین بوس ہوا۔ سلطان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ بڑھا۔ وہ دوڑتا گیا اور تیسری منزل کے کمرہ نمبر 7 کی طرف بڑھا۔ جوں جوں وہ فاصلہ کم ہو رہا تھا، اسے اپنا دل اس کے مقام سے باہر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ ایک دم دھڑام سے کھلا تھا۔ وہ کمرہ روشنی اور خوشبو سے بھرپور تھا۔ سنہری چمکدار روشنی چاروں اطراف پھیلی ہوئی تھی، مگر اپنے سامنے پڑے اس ادھمرے سے وجود کو دیکھتا وہ اپنے اطراف گہرا اندھیرا بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سلطان نے دوڑتے ہوئے اس کے قریب گھٹنوں کے بل خود کو گرایا۔ مقابل کی آنکھیں کھلی تو کھلی ہی رہ گئیں۔ عبدر، اس نے پکارا، مگر اس کی آواز سست اور نڈھال تھی۔
سلطان کے مضبوط بازوؤں میں قید ہوتے ہی اس کی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ عشا، میری عشا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، مجھے مل گئی تم میرے پاس ہو، تم میرے پاس ہو۔ وہ بلند آواز میں بول رہا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں بھرا تو اس کی ایک ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ وہ موم کا وجود انتہائی تکلیف میں تھا۔ اس کے وجود کا پرزہ درد میں تڑپ رہا تھا۔ اب کی بار وہ اس مضبوط آغوش کو سہ نہیں پائی تھی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بس کچھ ہی پلوں میں وہ اپنا وجود کھو دے گی۔ عبدر، میں تمہارے پاس ہوں، یہی ہوں۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ نکاہت اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ سلطان کی نظر اس کے ادکٹے بال پر ٹھہری ہی تھی کہ وہ تڑپ کر آنکھیں میچ چکا تھا۔ اس کی دھاڑ بلند ہوئی۔ وہ اتنی بلند تھی کہ اس نازک سے وجود سے برداشت کرنی محال ہو رہی تھی۔ وہ تڑپتا ہوا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ عبدر، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کو چوٹ؟ آہ عشا، آپ کو چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ بلند آواز میں رو دیا۔ سلطان نے اسے تھامتے اسے چہرے پر جھکتے اسے قریب تر کر لیا، اتنا قریب کہ اس کے چہرے کے نقوش اس نرم و نازک چہرے سے مکمل مس ہو رہے تھے، یوں جیسے وہ انہی کا حصہ ہیں۔ ان مضبوط آنکھوں سے نکلتے آنسو اس نرم چہرے کو مکمل بھگو رہے تھے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں عبدر، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مت روئیں پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سلطان کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے معاف کر دو۔ عشا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں اس کے قریب تھیں، بہت قریب۔ وہ ان میں ابھرتی تکلیف بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ مضبوط شخص آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا مگر اس میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اس کے چہرے تک پہنچ سکے۔ اس گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کے سلطان نے لبوں سے لگایا۔ وہ اسے جا بجا چوم رہا تھا۔ وہ اس کے ہر نقش کو لبوں کا مرہم دیتا اپنے وجود میں جان بھرتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں جانتی تھی آپ آئیں گے، آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے، میں جانتی تھی عبدر، اور میں ٹھیک ہوں۔ اپنے الفاظ کے اختتام پر اس کے منہ سے کرہ نکلی تھی اور مقابل شخص اس کرہ پر تڑپ اٹھا تھا۔ سلطان نے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ اس مضبوط حالے میں وہ خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت زیادہ، وہ مسکرائی۔ اچھی بات ہے، بیوی کی یاد آنی ہی چاہیے۔ وہ رو دیا۔ عبدر، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پلیز مت روئیں، میری طرف دیکھیں۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اس پر نگاہیں جمائیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر آپ اگر یوں روئیں گے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ آنکھیں میچتا اس کی پیشانی سے سر ٹیک گیا۔ جانتی ہو اس شہزادے نے اس لڑکی کو خود سے دور کیوں بھیجا تھا؟ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔
تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ سلطان کی آہ نکلی تھی، وہ ایک مکمل آزاد اور محفوظ زندگی گزار سکے۔ اس نے اسے خود سے دور بھیج دیا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی سسکیاں ابھری۔ عشاء کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارے واہ، آپ تو سمجھدار ہو گئے ہیں۔ میں جانتی تھی آپ سمجھیں گے کسی دن۔ تو وہ آہ بھر گیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میری ایک خواہش پوری کرو گی۔ میں باتیں بھولتی نہیں۔ کہیں آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے تم چاہیے ہو، ہمیشہ میرے پاس۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، کبھی مت جانا۔ یہی میری خواہش ہے عشاء۔ میں نے زندگی میں بس ایک یہی خواہش کی ہے، بس ایک۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بازوؤں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی۔ میں تو یہاں ہمیشہ موجود رہوں گی نا، تا ابد تک۔ دروازے پر ایک دم ہی گہری ہوتی آہٹوں سے سلطان نے گردن گھما کر دیکھا۔ عثمان بے سمیت ہادی اور یزید تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اس کی آغوش میں سانس لیتی اس کی زندگی کو دیکھ کر ہر منہ سے تشکر بھری آہ نکلی تھی۔ یزید نے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اب اس نے وہ ہاتھ جھٹکا نہیں تھا۔ عثمان بے نے ایک نظر اس روشنی کو دیکھا جو اس کے اطراف ڈھیروں احساسات ابھارتی تھی۔ وہ زندہ تھی، وہ سلامت تھی۔ یہ احساس عثمان خان نیازی کو زندگی بخشنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑا تھا، وہ اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا، مگر وہ اسے یوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی بے لگام نگاہیں جھکا گیا تھا۔ بے بسی کی انتہا تب ہوتی ہے جب ہمیں اپنے بے لگام وجود کو نہ چاہتے ہوئے بھی لگام ڈال کر قابو میں رکھنا پڑے۔ ہم چاہ کے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے موجود اس احساس کو چھو نہ سکیں۔ ہمیں اپنے قدم روکنے پڑیں، بس مقابل کی خوشی کی خاطر۔ تب ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے اپنی آغوش میں چھپائے بیٹھا تھا، یوں جیسے اس کی گرفت اگر ایک پل کے لیے بھی ڈھیلی ہوئی تو وہ اس کی آغوش سے چھین لی جائے گی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی بار بار صاف کر رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اسے اس وقت علاج کی ضرورت ہے۔ بیگی نے اس کے کندھے پر زور ڈالا۔ سلطان، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ ہادی نے بڑھ کر اسے تھاما۔ اٹھو بھائی، ہمیں ابھی چلنا ہوگا۔ وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ اسے اپنے حواس مدھم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جیسے خواب سے جاگا تھا۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے پیچھے چلتے وہ تینوں نفوس اس چٹان جیسے آدمی کو اس حالت میں دیکھتے اپنے سینے میں آگ بھڑکتی محسوس کر رہے تھے۔ سلطان کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اس سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں۔ ہسپتال کے ہال میں بیٹھے وہ تینوں اسے دروازے پر لگے شیشے کے ساتھ چپکے بغور دیکھ رہے تھے۔ سلطان،
یگیت نے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یگیت، اسے تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ کیسے برداشت کر رہی ہوگی، وہ تو بہت نازک ہے۔ کاش کہ اس کے وجود کے تمام زخم، تمام تکلیفیں مجھ میں منتقل ہو جائیں، اسے سکون ملے۔ کاش۔ اللہ پر یقین رکھ، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ بیگی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ مت بھول کہ اس نے تجھے پہلے بھی عطا کیا تھا، اور اب بھی بس وہی ہے جو یہ طاقت رکھتا ہے۔ سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ تمہارا رب تو معصوم اور بے قصوروں کو تکلیف نہیں دیتا نا، تو اس نے اس معصوم کو تکلیف کیوں دی؟ کیوں؟ تمہارا رب کیسے ایک بے گناہ کو اتنی سخت تکلیف سے نواز سکتا ہے؟ یگیت نے افسوس کے ساتھ اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ تکلیف کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ ہمارے کسی عزیز کو ملے، کوئی ایسا انسان ہمارے وجود پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہو۔ آزمائش تو اسی سے شروع ہوتی ہے نا؟ مگر وہ اس گمراہ آدمی کو بس دیکھ کر رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ایک لمبا چوڑا ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر، میری بیوی، وہ ٹھیک ہے نا؟ سلطان نے قدرے تجسس سے دریافت کرنا چاہا۔ دیکھیں، آپ سب میری بات غور سے سنیں۔ آپ کے پیشنٹ کے بلڈ سے ڈرگز کی ایک بھاری مقدار ملی ہے۔ ان کو بے ہوش رکھنے کے لیے جو ڈرگز دی جا رہی تھیں وہ بہت طاقتور اور خطرناک ہیں۔ سلطان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ 2 قدم اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ ان کے بلڈ میں وہ مکمل طور پر ڈیزالو ہو چکی ہے، اور بیبی کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ ہمیں فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ ہم اسے کھو دیں۔ سلطان نے ایک دم بڑھتے اس ڈاکٹر کو گریبان سے جکڑا۔ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، سنا تم نے؟ اگر اسے کچھ ہوا تو تم سمیت اس ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ یگیت اور عثمان بے نے بڑھ کر اسے تھاما۔ دیکھیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، فی الحال تو ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپ دعا کریں، اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ سلطان نے اس کا گریبان جھٹکا۔ یگیت اور عثمان نے اسے کندھوں سے تھام کر بینچ پر بٹھایا، مگر وہ مضبوط شخص بے قابو ہو رہا تھا۔ اسے اپنا وجود آگ کی طرح تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ معصوم صورت اس کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جبڑے مینچ گیا۔ اسے تکلیف دینے والوں کی موت اب خوفناک ہونے والی تھی۔ گزرتا وقت سلطان کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے حوصلہ دینے والے لوگ آخر اسے حوصلہ دے کر تھک چکے تھے۔ اس کی سماعتیں تسلیاں سننے سے عاری ہو چکی تھیں۔ اس کے پاؤں سے نکلتا خون اس سفید فرش پر اپنے نشانات چھوڑ رہا تھا۔ اس کا حلیہ خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس ننھے سے وجود کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ اس کمرے کو خالی ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر وہ اسے اس سے ملنے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ سلطان کے ضبط کی حد آخر ٹوٹ ہی چکی تھی۔ وہ دروازہ کھولتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے غضب سے بھرپور چہرے پر نگاہ دوڑاتے
وہ لمبا چوڑا ڈاکٹر چہرے پر آئے غصے کو پوچھنے سے قاصر تھا۔ سلطان نے اس کے قریب اپنے قدم روکے۔ وہ خاموش تھی، اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ چپ تھی۔ اسے ہوش کب آئے گا؟ اس کی آواز مضبوط تھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر نے اپنے قدم بڑھائے تو سلطان نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ میری بیوی کو ہوش کب تک آئے گا؟ ان کے پاس وقت کم ہے۔ سلطان کی آنکھیں بھری ہوئیں۔ وہ ایک پل میں اسے گردن سے دبوچتا دیوار سے ٹکا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ہوتے کون ہو یہ طے کرنے والے؟ اس کی بلند آواز سنتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھتے یگیت نے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر سلطان کے ایک تیکھی نگاہ دیکھنے پر وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت کے نیچے وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی تو وہ زور زور سے کھانستا اس سے فاصلے پر ہوا۔